बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 3505 में मरकूज़ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने बुढ़ापे और बीमारी की हालत में 40 मरतबा ये आयत करीमा पढ़ ली और वो अगर इस बीमारी में इंतकाल कर गया तो उसे शहीद का अजर मिलेगा, और अगर तंदुरुस्त हो गया तो उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस दुआ में तौहीद, तस्बीह और इस्तग़फ़ार तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला दुनिया के गम, गुनाहों के गम, आखिरत के गम और यहाँ तक कि कब्र का गम, तमाम गमों को दूर फरमा देता है। जब भी कोई मुसलमान बूढ़ा शख्स उसे पढ़कर दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ फ़ौरन कबूल फरमाएगा। वो आयत करीमा ये है। नाज़रीन, आजकल बूढ़े अफराद के साथ जो सलूक रवा रखा गया है उससे बूढ़े अफराद की परेशानी में और भी इजाफा हो गया है। हालांकि वालिदैन ने बच्चों की परवरिश इस उम्मीद पर की थी कि ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगी, लेकिन बजाय इसके कि ये लड़का बूढ़े बाप का सहारा बनता, कमर को भी तोड़ कर रख देता है। एक जानब मुआशरे की ये सूरत हाल है तो दूसरी जानब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों के साथ, कमज़ोरों के साथ, ज़ईफ़ों के साथ बहुत ही ज़्यादा हुस्न सलूक का मुज़ाहरा किया। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए बूढ़ों की ताज़ीम की, तालीम दी, वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल के ज़रिए ताज़ीम का सबूत भी मुहैया फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़े अफराद की अहमियत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह ताला की अज़मत और बढ़ाई का तकाज़ा ये है कि बूढ़ों की ताज़ीम की जाए। एक और मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जिस शख्स के बाल इस्लाम की हालत में सफ़ेद हुए उसके लिए क़यामत के दिन नूर ही नूर होगा। इन अहादीस से उम्र रसीदा अफराद की अहमियत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अव्वल ज़िक्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र रसीदा अफराद को हामिल कुरान और आदिल बादशाह पर भी मुकद्दम किया। हालांकि इन दोनों की अहमियत और अज़मत अपनी जगह पर मुस्लिम है, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र रसीदा अफराद की हिमायत फरमाई। दूसरी हदीस में बूढ़ों की अहमियत को यूँ बयान फरमाई कि जिसको इस्लाम की हालत में बुढ़ापा आया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बुढ़ापे की कदरदानी करते हुए रोज़े महशर नूर मुकद्दम फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों का इकराम और एहतराम करने की तलकीन करते हुए फरमाया, जो छोटा बड़े को सलाम करे। बड़ों के इकराम और एहतराम की एक शक्ल सलाम भी है। बड़ों की उम्र, उनकी बुजुर्गी का लिहाज करते हुए छोटे ही बड़ों को सलाम किया करें, ताकि यह सलाम छोटों की जानिब से बड़ों के इकराम का जज्बा भी ज़ाहिर करें और बड़ों के लिए भी दिल बस्तगी का सामान हो। कई मकाम पर बड़ों को बच्चों से इसी बात की शिकायत होती है कि बच्चे उन्हें सलाम नहीं करते। फितरी तौर पर बड़े इज्जत के तालिब होते हैं, क्यों ना हम उनके इस तकाज़े का लिहाज करते हुए सलाम के ज़रिए उनके जी को खुश करें। मजालिस में कोई मशरूब लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ख़ास लिहाज किया कि इसको पहले बड़े नोश फरमाएं, बड़ों से इसका आगाज़ हो। फरमाया, बड़ों से आगाज़ किया करो। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा मुसवाक करते हुए दो में से बड़े को पहले मुसवाक इनायत फरमाई। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की अहमियत को उजागर करते हुए फरमाया, बरकत तो तुम्हारी बड़ों के साथ है। कौन है जो बरकत का मुतलाशी ना हो, जो बरकत का तलबगार ना हो? आज तो कई एक बेबरकती के शाकी हैं। ऐसे में बरकत के हसूल का आसान तरीका यह है कि बूढ़ों को अपने साथ रखा जाए, उनके अखराजात की कफालत की जाए, उससे आमदनी में बरकत होगी। नीज़ एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बातचीत में भी पहले बड़ों को मौका दिया करो। एक मौका पर बूढ़ों के इकराम के फ़ज़ाइल फ़वाइद ज़िक्र करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस नौजवान ने किसी बूढ़े का इकराम उसकी उम्र की बुनियाद पर किया तो अल्लाह ताला उसके लिए बुढ़ापे में इकराम करने वाला शख्स मुकर्रर फरमाएंगे। कौन है जो अपने बुढ़ापे को हंसी खुशी पूरा नहीं करना चाहता? कौन है जो बुढ़ापे में खिदमत गुजारों से कतराता है? कौन है जो बुढ़ापे में आराम और सुकून नहीं चाहता है? इन सब के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आसान नुस्खा इनायत फरमाया कि अपने बूढ़ों का इकराम करो, तुम्हें बुढ़ापे में खिदमतगारों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलगर्ज मुख्तलिफ मौक़े पर मुख्तलिफ अंदाज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ों की अहमियत व अज़मत को वाज़ह किया और उम्मत को इन पर तवज्जो की तालीम दी। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीमाना अखलाक है कि उम्मत के हर कमज़ोर तबका पर बज़ाते खुद भी रहम करम का मामला किया, औरों को भी रहम करम से पेश आने की तलकीन की। एक बूढ़ा शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर हुए तो आने वाले के लिए लोगों ने मजलिस में गुंजाइश न पैदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत हाल को देखकर सहाबा कराम से मुखातब होकर फरमाया,
جو شخص چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان میں جو صفات ہونی چاہیے ان میں سے ایک بڑوں کا اکرام بھی ہے۔ اگر کوئی اس وصف سے متفق نہیں تو گویا وہ ایک اہم مسلمان صفت سے محروم ہو گیا ہے۔ اگر کوئی اس اہم اسلامی صفت کا خاص گار ہے تو اسے بڑوں کے اکرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ فتح مکہ کے بعد جو حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے، انہی میں ایک اہم واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بوڑھے والد کا بھی پیش آیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پر اسلام قبول کرنے کے لیے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے فرمایا، ان کو گھر ہی میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود ان کے گھر پہنچ جاتا۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بوڑھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحیمانہ کریمانہ سلوک ہے۔ حالانکہ دوسرے فاتحین کا طرز عمل تو یوں ہے جسے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جب کسی بستی میں فاتحین داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اہل عزت کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہی ان کا ترا امتیاز ہے۔ یہ عمر رسیدہ افراد کی عملی قدردانی ہے جس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ان کی بزرگی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہرگز خیال نہیں کیا کہ ابو قحافہ ایک طویل عرصے تک کفر کی حالت میں رہے۔ اب کفر مغلوب ہوا تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ بعض دفعہ انسان سابقہ اختلاف کی وجہ سے کسی کی تعظیم و تکریم سے کتراتا ہے، حالانکہ اس میں ان لوگوں کے لیے اسوہ ہے کہ سن رسیدہ کی پہلی صورت تعظیم کی جائے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قیرت کی وجہ سے حاضر نہیں ہوتا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے آج تک نہ دیکھا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازیوں میں سے نماز سے نفرت مت پیدا کرو، لہذا جو بھی شخص امامت کرے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھایا کرے، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طویل قیرت کی شکایت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ ہوتے فرمایا، اے معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو؟ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی کلمات دہرائے۔ غور و خوض کا مقام ہے کہ سن رسیدہ اور کمزور افراد کی رعایت کا سلسلہ نماز جیسے اہم فریضہ میں بھی جاری ہے۔ بڑھیا کا مشہور واقعہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کا سامان اٹھا کر شہر مکہ کے باہر پہنچا دیا تھا، حالانکہ وہ بڑھیا جو اسلام سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی میں مصروف تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے طفیل اس بڑھیا نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دفعہ مجلس میں بائیں جانب اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تشریف فرما تھے اور دائیں جانب بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور مجلس میں کوئی مشروب پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں سے اجازت چاہی کیونکہ تم دائیں جانب ہو، اگر اجازت دو تو میں اس کو پہلے بڑے صحابہ کرام سے شروع کروں، تو بچوں نے آپ کو بخوشی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائیں جانب بڑوں کی موجودگی کے باوجود اس بات کی کوشش کی کہ مشروب کا آغاز بڑوں اور بوڑھوں ہی سے کیا جائے، اس لیے بچے سے اجازت بھی مانگی، لیکن بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش کردہ برکت کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی پر ترجیح نہ دی۔ ایسے بھی بڑوں کے ساتھ اکرام کا درس ملتا ہے، ہر صورت ان کے اکرام کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کا ہر موقع پر لحاظ فرمایا، کسی بھی بوڑھے کا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی بنیاد پر کیا۔ رشتہ داری اور تعلق سے بالا تر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوڑھوں کے اکرام کو ترجیح دی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانیت کے ستم رسیدہ طبقے کے ساتھ احترام و اکرام کا معاملہ کیا جائے، ان کے حقوق جان کر پورے کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، بڑھاپے کے 2 اعمال ایسے ہیں کہ جو بھی انسان مرنے سے چند لمحے پہلے ان اعمال کو کر لیتا ہے تو ان کی اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت رہ جاتا ہے، اور وہ مرتے ہی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک عمل تو یہ ہے کہ جو بندہ مرنے سے چند لمحے پہلے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتا ہے اور اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ کے سامنے آنکھوں میں آنسو بہا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے معاف کر کے مرتے وقت کلمے کی توفیق دیتا ہے۔
مرنے سے پہلے دوسرا عمل جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ ہے اپنے اللہ سے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرنا۔ جو بھی بندہ مرنے سے پہلے یہ عمل کر لیتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، یہ دو عمل ایسے ہیں کہ جس کی توفیق اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ناظرین، سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3505 میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بڑھاپے اور بیماری کی حالت میں 40 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھ لی، اگر اس بیماری میں انتقال ہو گئے تو اسے شہید کا اجر ملے گا، اور اگر تندرست ہو گیا، صحت یاب ہو گیا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ اس دعا میں توحید، تسبیح اور استغفار تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کے غم، گناہوں کے غم، آخرت کے غم، یہاں تک کہ قبر کے پریشانی کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین، آئیے ہم سب آج اپنے گناہوں کی پکی سچی توبہ کرتے ہیں۔ آج کا وقت ہم سب کے لیے غنیمت ہے، کیا پتہ کل ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ میرا اللہ بہت کریم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ ہمیں ضرور بخش دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔